بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر قرار، عزاداران آل محمد، سلسلہ اعزا کی آج تیسری مجلس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیات مجیدہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فسبح بحمد ربک، اے میرا حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جا۔ سجدہ معراج بندگی ہے۔ سبحان اللہ، معراج بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ قیام معراج نماز نہیں، رکوع معراج نماز نہیں، سجدہ معراج نماز۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر سجدہ معراج بندگی نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حکم نہ دیتا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم یاد رکھیے، حدیث قدسی کے جملے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انی وضعت الرفعۃ والدرجہ فی قیام اللیل والناس یطلبونها علی ابواب السلاطین لم یجدوها ابدا۔ خالق فرماتا میں نے عظمت اور بلندی کو قیام شب میں رکھا ہے، نماز شب میں رکھا ہے۔ لوگ عزت اور بلندی بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں،
لم یجدوا عبدا، بادشاہوں کے دروازوں پہ عزت نہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے عزت۔ اور قبلہ توجہ فرمائیے گا، سجدہ وہ مقام ہے جو پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنا جانتی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ پھر جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہے وہ کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اور تیسرا جملہ کہنے لگا ہوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہے وہ کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، پست نہیں ہوتا۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو خدا کی شان اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ خدا کی شان اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ اس سجدے کو معمولی نہ سمجھیے، وہ پیشانی جو بارگاہ ہے خدا میں جھکتی ہے، عظیم پیشانی ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو خدا کا سجدہ کرتا ہے وہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا، اور جو پیشانی خدا کے سامنے نہیں جھکتی وہ ہر کسی کے سامنے جھکتی نظر اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ۔ میں ایک منٹ بھی آپ کو ضائع نہیں کرتا، تمہیدوں میں وقت نہیں گزارتا، آپ بھی میرا ٹائم ضائع نہ کیا کریں، ٹھیک 1:30 بجے آپ کو وہاں ہونا چاہیے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ یقین کی منزل حاصل ہو جائے۔ اتنی عبادت کر کہ تو یقین کی منزل پہ پہنچ جائے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کی ترتیب یہ بتاتی ہے منزل یقین تک پہنچنے کے لیے عبادت چاہیے۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین ایک بلند ترین منزل کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے پڑھنے کا لطف آتا ہے، محبت اور عقیدت بھی جھلکتی ہے اور علم دوستی بھی۔ سرکار رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سمجھنا کہ یقین کون سا درجہ ہے، یقین کون سی منزل ہے۔ ہاں انشاءاللہ موضوع اگرچہ مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو ہے۔ سرکار رضا نے ارشاد فرمایا، الایمان فوق الاسلام بدرجہ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ امام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقوی، ایک ہے یقین۔ اسلام سے اوپر ایک منزل ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے بڑھ کر ایک منزل ہے جسے تقوی کہتے ہیں، تقوی سے اوپر ایک منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ وما قسم بین الناس اقل من الیقین۔ اور پھر سرکار رضا نے فرمایا، لوگوں میں سب سے کم جو شے تقسیم ہوئی ہے وہ یقین ہے۔ سب سے کم جو شے تقسیم ہوئی ہے وہ اسلام کے الگ تقاضے ہیں، ایمان کے الگ تقاضے ہیں، تقوی کے الگ تقاضے ہیں، یقین کے الگ تقاضے ہیں۔ مسلمان مومن مسلمان جیسا نہیں،
مومن مسلمان جیسا نہیں، متقی عام مومن جیسا نہیں، متقی عام مومن جیسا نہیں، اور صاحب یقین متقی جیسا نہیں۔ یقین تو تقوی سے بھی ایک بلند منزل۔ اب وہ یقین ہے کیا؟ عبادت کر کے یقین کی منزل آ جائے۔ قبلہ یقین وہ مقام ہے جہاں غیب شہود سے بدل جائے۔ یقین وہ منزل ہے جہاں غیب حضور سے بدل جائے، غیب غیب نہ رہے، حضور بن جائے۔ اور اگر علم منزل یقین تک پہنچا دے، علم اس منزل تک پہنچ جائے کہ جہاں غیب سے غیب شہود سے تبدیل ہو جائے تو وہ علم یقین ہے، اور اگر موت غیب کو شہود میں بدل دے تو وہ موت یقین ہے۔ اور تفسیر اٹھا کے دیکھیے، مفسرین نے یہی دو معنی کیے یقین کے۔ آج کا موضوع آپ کا بھی امتحان ہے۔ علم بھی یقین، یقین کی تفسیر علم سے بھی کی گئی، موت سے بھی کی گئی۔ چونکہ موت میں کیا ہوتا ہے؟ موت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قفس کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسانی بدن جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے پھر نہیں دیکھ سکتا، پھر انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جی یقین کیا ہے؟ جہاں غیب شہود سے تبدیل ہو جائے۔ نہج البلاغہ اٹھا زالب یمانی پاک امیر کی خدمت میں حاضر و عرض کرتا، یا علی حل رأیت ربک، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ فرمایا ذالب یاد رکھ، لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان، ذالب یاد رکھ کسی شخص کو ریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اللہ کی ذات ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ولیکن تدرکہ القلوب حقائق الایمان، اللہ کی ذات ایمان کی حقیقتوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اور یقین فرمائیے آل محمد کا گھرانہ بے یقینوں کو یقین بخشنے والا۔ آئیے نہج البلاغہ کی طرف۔ عظمت آل محمد پر جناب امیر کا خطبہ۔ جناب امیر ارشاد فرماتے، لا یقاس بآل محمد من حوضہ الامت احد، علی مولا فرماتے ہیں اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اگلے جملے بڑے خوبصورت ہے۔ کیوں آل محمد کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کیفا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، فرمایا وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو ان کا ممنون احسان رہا ہے۔ جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پہ پروان چڑھتا رہا ہو، وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، علی فرماتے یہ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہے۔ یہ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جتنا جتنا انسان آل محمد کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا انسان آل محمد سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ضلالت و جہالت و گمراہی میں غرق ہوتا چلا جائے گا، شک و ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔
اور جانتے ہو فرزند زہرا نے کربلا کیوں سجائی ہے؟ آؤ مولا صادق کی زبان سے یہ جملے سنیے. چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے بازا لمحجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. امام صادق فرماتے حسین ابن علی نے میرے جد نے راہ خدا میں جان اس لیے دی ہے تاکہ بندوں کو جہالت سے نکال کے علم کی منزل پہ پہنچائے. اور گمراہی سے نکال کے ہدایت کی منزل تک پہنچانے کے لیے حسین نے کربلا سجائی. اور اقبال نے بھی تو کہا تھا ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ہائے ہائے، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، ان کے لرزد از سجود او زمین. کون ہے حسین جس نے زیر خنجر کہا ہے لا الہ؟ کون ہے حسین جس نے زیر خنجر لا الہ کہا ہے؟ کون ہے حسین جس کے خون سے لا الہ پروان چڑھا؟ کون ہے حسین؟ ان کے بخشد بے یقینہ را یقین. حسین وہ ذات ہے جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتا. ذات حسین وہ ہے جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتی ہے، اور حسین کی ذات وہ ہے جس کے سجدے سے زمین لرزتی ہے. جی بے یقینوں کو یقین بخشنے والی ذات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بڑی دولت ہے یقین. معصوم نے ارشاد فرمایا بدن کی جسم کی 6 حالتیں ہیں. بدن خوابیدہ ہوتا ہے یا بیدار ہوتا ہے، یا سویا ہوا ہے یا بیدار ہے. بدن صحت مند ہوتا ہے یا بیمار، بدن یا مردہ ہوتا ہے یا زندہ. معصوم نے فرمایا روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. روح کبھی سوئی ہوئی ہے اور کبھی بیدار، روح کبھی صحت مند ہے اور کبھی بیمار، روح کبھی زندہ ہے اور کبھی مردہ. معصوم نے فرمایا جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے. روح کی زندگی علم، روح کی موت جہالت. علم اور صاحبان علم کے پاس جاؤ گے روح زندہ ہوگی. نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر نے کیا فرمایا ہے؟ ابھی فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. اور جناب کمیل کو خطاب کر کے فرمایا یا کمیل انما ہلک خزان الاموال وہم احیاء. کمیل جنہوں نے مال دنیا اکٹھا کیا وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو. والعلماء باقون ما بقی الدہر. صاحبان علم اس وقت تک باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے جب تک دنیا باقی رہے. علم روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے. غفلت روح کی نیند ہے، موعظہ روح کی بیداری ہے. موعظہ واعظ اور نصیحت اپنے کانوں کو عادی بنائیے موعظہ کا، تاکہ روح بیدار ہو جائے، تاکہ وہ دل زندہ ہو جائے. موعظہ مجالس موعظہ سنا کیجئے، موعظہ کی مجالس بپا کیا کیجئے. اہل منبر سے واعظ کی خواہش کرو، تقاضا کرو. اور خدا جانتا ہے آپ احادیث اہل بیت کو دیکھیں تو پورا ایک باب ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موعظے فرمائے ہیں، جو واعظ فرمائے.
جی ان مواعظ کو بیان کرنا چاہیے نا، اور ان مواعظ کو بھی سننا چاہیے نا جی۔ آج تو مدارس کا ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کاش حضرت امیر کے زمانے میں، سرکار دو عالم کے زمانے میں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوتا تو سرکار دو عالم کی تقریر ہم بھی ریکارڈ کر کے سنتے، جناب امیر المومنین کا خطاب، خطبات ہم ریکارڈ کرتے، سنتے، نسلوں تک پہنچتے۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں جی، لیکن کتابی صورت میں پیغمبر کی تقریریں بھی موجود ہیں، امیر المومنین کی تقریریں بھی موجود ہیں۔ نہج الفساد کی صورت میں علماء نے سرکار دو عالم کے خطابات کو اکٹھا کیا، اور نہج البلاغہ کی صورت میں سید رضی نے امیر المومنین کی تقریروں کو جمع کیا۔ خدا کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے ذرا امیر المومنین کے خطبات نہج البلاغہ میں پڑھنا، کم از کم یہ اندازہ تو ہو مولا علی کیسی مجالس پڑھا کرتے۔ سرکار دو عالم کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی، سید الشہداء کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، یہ اندازہ تو ہو جائے کہ محمد والے محمد کے گھرانے کی مجالس کا انداز کیا تھا۔ وعدہ کرتے ہو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو گے نا انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ روح کی نیند غفلت اور روح کی بیداری موعظہ، اور معصوم نے فرمایا روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین ہے۔ روح کی بیماری شک ہے اور روح کی صحت علی تیری عظمت کو سلام۔ میرے مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ما شککت فی الحق کے نوز اری تو ہوں، کہ جب سے علی کو حق دکھایا گیا ہے علی نے شک نہیں کیا۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے علی نے شک، اور قبلہ یقین کیا ہے؟ قدردان لوگ تشریف فرما ہو، یقین وہ عظیم منزل ہے کہ میرے مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں النوم علی یقین خیر من صلاۃ مع شک۔ علی فرماتے ہیں شک کی نماز پڑھنے سے یقین کا سونا افضل ہے۔ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے، شک کی عبادت سے یقین کا سونا افضل ہے۔ اور تاریخ اسلام نے ہمیں وہ مناظر دکھائے، صاحب یقین کا سونا بھی دکھایا اور شک کی حالت کی بیداری بھی دکھائی۔ ایک صاحب یقین سو رہا ہے اور شک میں مبتلا جاگ رہا ہے، تبھی تو شاعر نے کہا تھا جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی۔ کیوں؟ وہ یقین کی نیند سو رہا تھا، وہ یقین کی نیند سو رہا تھا، اور یقین بہت بڑی دولت۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ بے یقین نہ بننا، صاحب یقین بننے کی کوشش کرنا جی۔ بڑی توجہ فرمائی آپ نے اور بڑا لطف لیا کہ بلا ایک جملہ اور کہنے لگا تعرف الاشیاء بازدادها، ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضد سے چیزیں۔ یقین کتنی عظیم منزل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلے سوچنا پڑے گا کہ شک کتنی پست چیز ہے۔
جناب امیر نے فرمایا شک تطفئ نور القلب، شک دل کے نور کو بجھا دیتا، شک جو ہے دل کے نور کو بجھا دیتا۔ توجہ فرمائیے گا، نہج البلاغہ میں ایک خط ہے حضرت امیر کا جو علی مولا نے حاکم شام کو لکھا ہے، اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے، یا معاویہ لست بامزح علی الشک منی علی الیقین۔ علی فرماتے حاکم شام یاد رکھ، تو ابھی شک میں بھی اس منزل پہ نہیں پہنچا، علی یقین میں جس منزل پہ لست بامزح علی الشک منی علی الیقین، تو شک میں بھی اس مقام پہ نہیں ہے، علی یقین میں جس منزل پہ پہنچا، علی یقین میں جس منزل پہ پہنچا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ صاحب یقین ہو جائے، تاکہ وہ یقین کی منزل پہ، جناب ابراہیم کی بات ہو رہی، خلیل الرحمن کی بات ہو رہی، اور پہنچے یقین کی منزل پر، اور یقین بھی ذات مراتب ہے۔ عرض کرتا ہوں یقین کے بھی مرتبے ہیں، لیکن ایک مرتبے تک ابراہیم پہنچے، اور وہ یقین کا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ صاحب یقین کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الرضا بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضا پہ راضی ہے سمجھو وہ بھی کسی یقین کے درجے پر۔ جی اچھا، یہ جملہ بڑا سادہ سا ہے، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا۔ ممکن ہے سارے دوست کہیں سبھی اللہ کی قضا پہ راضی ہیں، تو یہ پھر جمع مال کس لیے، یہ حرص کس لیے، یہ اپنے مال کو سانپ بن کے بیٹھ جانا کس لیے؟ صاحب حق کا حق کیوں نہیں دیتا اگر اللہ کے رازق ہونے کے یقین ہے؟ سادات کا حق خمس ادا کیوں نہیں کرتا اگر اس پر یقین ہے؟ نصاب تک پہنچ گیا مال زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا اگر اس کو یقین ہے؟ اگر یقین کی منزل پہ ہے، فجر کی اذان آ رہی ہے، بستر سے کیوں نہیں اٹھتا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کی منزل پہ اس عبادت کے راستے سے گزر کے جائے گا۔ ہم اس یقین کو نہیں مانتے جی، بڑا صاحب یقین ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ غلاظت میں پہنچا۔ توجہ توجہ توجہ، میرے محترم توجہ فرمائیے، ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھائے تاکہ صاحب یقین ہو جائے، اور پھر یقین کی کس منزل پہ پہنچے؟ خلیل الرحمن۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو صرف داعی توحید نہیں تھا، جس نے جھوٹے معبودوں کو ختم کیا، بت شکن نبی۔ جی بت شکنی فرمائی خلیل اللہ نے، اور بت شکنی کی، اس بت شکنی کی سزا کتنی کی؟ زندہ جلا دو، ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ یہ بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جی بہت بڑی آگ روشن کی گئی، سارے تفسیر نمونہ نے لکھا، علماء نے لکھا، اتنی بڑی آگ کہ آج بھی کوفہ سے کچھ فاصلے پر وہ راکھ ٹیلے کی صورت میں موجود ہے
جو راکھ اس آگ سے بنی جو ابراہیم کے لیے جلائی گئی. تصور ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے. جو راکھ آج بھی ٹیلے کی صورت میں موجود ہو کتنی بڑی آگ ہوگی. اور کیولا جب آگ جل چکی اب وہ مرحلہ آیا کہ نمرود پریشان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے کون. قرآن پڑھیے. فرعون بھی خود کو رب کہتا تھا، کہلواتا تھا، اور نمرود بھی خود کو رب کہلواتا تھا. پنڈی بھٹیاں کے علم دوست باشعور مودت سے سرشار مومنین، آپ سے بڑھ کے کون قدر کرے گا اس جملے کی. میرے محترم میں کہتا ہوں یہ وہ منزل آ گئی تھی جہاں نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر وہ دعوی خدائی کے باوجود پریشان ہے. ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن ہے، اس لیے کہ یقین کی منزل پہ جی. اور روایات میں ہے شیطان آیا اور مشورہ شیطان نے دیا، منجنیق بنائی گئی. منجنیق میں جناب ابراہیم کو بٹھا کے دور سے آگ کی طرف دھکا دیا جانا. پڑھیے قصص انبیاء اور تاریخ انبیاء. جب بٹھایا گیا خلیل الرحمن کو منجنیق میں، کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا تھا، پرندے فضاؤں میں تڑپنے لگ گئے تھے، حوران جنت میں بے قرار ہو گئی تھی اور رو کے کہتی تھی پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے گا. تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ابراہیم آگ میں جلے گا. ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی. معبود تیری توحید کی دعوت دینے والا ابراہیم آگ میں جلے گا. سید الملائکہ جبرائیل تڑپ کے عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے اجازت دیتا ہے میں جاؤں تیرے خلیل کی نصرت کے لیے. آواز پروردگار آئی میری طرف سے اجازت ہے. جبرائیل بڑی تیزی سے آیا. کب پہنچا؟ جب منجنیق سے رہا ہو چکے. منجنیق سے رہا ہو چکا ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں. چشمے زدن کی بات ہے، ایک پل کی بات ہے، آگ کے حوالے ہو جائیں گے. جبرائیل تیزی سے آ کے کہتے ہیں اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے. اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے. صاحب یقین کا جواب سننا. خلیل الرحمان نے فرمایا نعم اما الیکا فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں. مدد چاہیے لیکن تیری مدد نہیں چاہیے. جبرائیل تڑپ کے کہتا پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے. خلیل الرحمان نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا. مدد تب مانگتا اگر میری کیفیت سے آگاہ نہ ہوتا. اس کا میری حالت سے آگاہ ہونا مجھے مجبور کرتا ہے ابراہیم نہ مانگنا، آگ سے بچنے کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ میں تو اس کی رضا کا پابند ہوں. اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار. یقین. اور اگر وہ بچانا چاہے تو ساری قدرت تو اسی پہ اختیار ہے. بس پھر ہوا کیا؟ ادھر ابراہیم آگ میں پہنچے، آواز پروردگار آئی فقلنا یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم. آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. میرے مولا صادق فرماتے ہیں اگر رب العزت
بردن کے بعد سلام کا لفظ استعمال نہ فرماتا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی گلیشیئر کی طرح کہ وہ سردی قابل برداشت نہ ہوتی۔ رب العزت نے فرمایا بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو لیکن ٹھنڈک سلامتی والی، وہ ٹھنڈک سلامتی والی ہو۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ اور کربلا صاحبان یقین کی معراج کا نام۔ اور آج کس مجلس میں چاہوں گا اس شہید کا تذکرہ کروں جسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ثقتی من اہل بیتی، یہ وہ ہستی ہے جس پر سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے۔ کون؟ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل۔ میرے مولا امیر نے پاک پیغمبر سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ کو میرے بھائی عقیل سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں مجھے عقیل سے محبت ہے، اور فرمایا میری محبت کے سبب دو ہیں، ایک تو اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب بھی عقیل سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری میری محبت کا سبب یہ ہے کہ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ اس کا معنی یہ ہوا پیغمبر دنیا کو بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ شہداء کے باپ سے بھی محبت کرو، جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے مذہب کے لیے، جنہوں نے عزاداری کے لیے، جنہوں نے مکتب تشیع کی حفاظت کے لیے شہید دیے ہیں، وہ گھر اس قابل ہے اس سے محبت کی جائے۔ اور جب خط لکھا نہ اہل کوفہ کو یا اہل الکوفہ انی باسط الیکم رجلا من اہل بیتی هو اخی وابن عمی، میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور جس پر ہم سب اہل بیت کو بڑا ناز۔ میں یہاں رک کے ایک بات کروں گا، عزاداران شہداء کربلا آل محمد کے گھرانے میں معصومین کے بعد تین ہستیاں ایسی ہیں دنیا میں جن کی شجاعت کی نظیر نہیں۔ ایک علی کا لال جناب محمد حنفیہ، دوسرے علی کے شیر عباس بن علی، تیسرے مسلم بن عقیل۔ خدا جانتا ہے کسی مورخ کا میں نے تجزیہ پڑھا تھا کہ اگر یہ تینوں ہستیاں کربلا میں ہوتی لشکر یزید کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور میں جسارت سے کہنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں ایک ہستی کربلا میں تھی، اگر اسے جنگ کی اجازت مل گئی، اگر اسے اس جہاد مل گیا، اجرکم علی اللہ۔ تاریخ نے کوفہ کی اس رات کا ذکر کیا ہے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، بیعت توڑ دی ابن زیاد کے خوف سے، اور اس رات کا ذکر کیا ہے کہ ہزاروں لوگ تھے نماز مغرب ادا کرنے والے، اور جب نماز عشاء کا سلام پھیرا تھا کوئی نہ تھا۔ سفیر حسین روزہ سے تھے، شہر میں اجنبی تھے، کہاں جائے سفیر حسین، کہاں جائے غریب الوطن، تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھے۔ گھر کی مالکہ نے جو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، ایک اجنبی کو اپنے دروازے پہ دیکھا، کیوں بیٹھے ہو، کیا حاجت ہے؟ سفیر حسین فرماتے ہیں مومنہ اگر ہو سکے تو میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔
مومنہ جام بھر کے پانی پلائی، شبیر حسینی نے روزہ کھولا، پانی پیا، بیٹھ رہے دروازے پہ. کچھ دیر کے بعد جو مومنہ نے دوبارہ دروازہ کھولا، وہی شخص بیٹھا ہے دروازے پہ، کہنے لگی اے اجنبی، کسی کے دروازے پہ یوں بیٹھ رہنا رات کے وقت اچھا نہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ رو کے فرمانے لگے گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو. کہتی آپ کا کوئی گھر نہیں کوفے میں. کہا میں صفیر حسین ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ نے جب سنا نا کہ صفیر حسین ہے، گھر کے دروازے کھول دیے، صفیر حسینی کو گھر لائی، خدمت میں کھانا پیش کیا، خدمت کی. نصف شب کو جب اس مومنہ کا منافق بیٹا آیا ہے نا گھر، اور کثرت سے حجرے میں ماں کا آنا جانا دیکھا، ماں سے پوچھتا ہے کون ہے ہمارے گھر میں؟ کہا پہلے قسم کھا کسی کو بتاؤ گے نہیں. منافق کی قسم کا اعتبار نہیں، اس جھوٹے نے قسم کھائی. کہا اللہ کی رحمت چل کے آئی ہے، علی کا لال ہے، صفیر حسین ہمارے گھر میں مہمان ہے، ہمارا مقدر جاگ اٹھا، ہماری قسمت جاگ اٹھی. لیکن اس منافق نے نماز فجر سے پہلے ابن زیاد کو اطلاع بھجوائی کہ صفیر حسینی ہمارے گھر میں موجود ہیں. ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا دستہ بھیجا صفیر حسین کی گرفتاری کے لیے. عزادار گھوڑوں کی ٹاپوں کی جب آواز سنی نا، صفیر حسینی نے سلاح جنگ پہننا شروع کیا. توا پوچھتی ہے، وہ مومنہ پوچھتی ہے صفیر حسینی کیا ارادہ ہے؟ کہا میں گھر سے باہر نکل کے جہاد کروں گا، مقابلہ کروں گا. وہ مومنہ کہتی ہے اے صفیر حسین، آپ میرے گھر میں رہ کے بہتر دفاع کر سکتے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں گھر میں دفاع بہتر ہے، لیکن دشمن بے حیا ہے، میں نہیں چاہتا دشمن بے حیا ہے، وہ تیرے گھر کا احترام نہ کریں گے. میں نہیں چاہتا تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، غیر محرم تیرے گھر میں داخل ہو. میں کہوں گا اے صفیر حسینی، اس مومنہ کے گھر کا کتنا خیال ہے آپ کو؟ کاش کوئی سید سجاد کے جگر سے پوچھتا. عصر عاشور تھے، رسول زادیوں کو بدماش لوٹ رہے تھے، کوئی زیور اتارتا تھا، کوئی ردائیں چھینتا تھا. اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے. عزادارو جناب مسلم نکلے، جہاد شروع ہوا، اور علی کا یہ لال، علی کا یہ شیر، جناب مسلم کی بہادری کو ارباب مقاتل نے ذکر کیا ہے. مسلم پیادہ تھے، لشکر گھوڑوں پر سوار تھا. خدا جانتا ہے سپاہی کی کمر میں ہاتھ ڈال کے فضا میں اچھالتے تھے، آتے ہوئے تلوار سے دو ٹکڑے کرتے تھے. جب یہ جوہر شجاعت دیکھے، محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ 500 کا دستہ اور بھیجا جائے. ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کیا ہو گیا، ایک شخص کی گرفتاری کے لیے اتنی فوج چاہیے؟ ابن اشعث نے کہلا کے بھیجا تھا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال و بکال سے لڑائی ہے؟ یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے. عزادار ابن اشعث کو یقین ہوا کہ تنہا مسلم سے غلبہ پانا ہمارے لیے ممکن نہیں. گڑا کھودا گیا، خس و خاشاک سے پر کیا، دھوکے سے جوش جنگ میں مسلم آگے بڑھتے چلے گئے. اور جب گرے ہیں جناب مسلم گڑھے میں، اس موقع پہ آگے بڑھی ہے لشکر. جناب مسلم کے ہاتھوں سے تلوار لی، ہاتھوں میں رسم پہنائے، خچر پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے. لب مبارک کٹ چکے تھے، دانت شہید ہو چکے تھے. اور جب پہنچے نا ابن زیاد کے سامنے، کسی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا صاحب یقین سفیر تھا؟ فرمایا مالی الامیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر.
حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں. بس ازادارو حکم ملا کہ جناب مسلم وہانی کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جائے. چھت پہ لے جا کے جلاد کی تلوار چلی، سر قلم ہوئے، جناب مسلم وہانی کے لاشے کو چھت سے زمین پہ پھینکا گیا. ازادارو زمین پہ پھینکنے کے بعد جناب مسلم کے لاشے میں پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے کے بازاروں میں لاش گھسیٹی جائے. اجر و کمال اللہ کوئی غم نہ دیکھو. ازادارو ادھر مظلوم کربلا چلتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچے. کوفے سے آنے والے دو افراد کے ذریعے مظلوم کو اطلاع ملی. اصحاب کے خیمے میں سرکار سید و شہداء بیٹھے تھے. یہ جملہ روک کے سن لے گا. کوفے سے آنے والی خبر دینے والے کہتے ہیں فرزند رسول ذرا تنہائی میں آ کے خبر سنیے، ایک اہم خبر لائے ہیں. میرے مولا نے مجمع پہ نگاہ کر کے فرمایا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خبر چھپانی ہو. بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہا کوفے سے آنے والے افراد نے بتایا ہے کہ ہم نے ایسے حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم وہانی کے لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا. داستان وفا رقم ہو رہی تھی. میرے مولا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، فرمایا اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا. اولاد عقیل اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. اولاد عقیل عرض کرتی ہے مولا اگر ہم لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، اور اگر نہ لے سکے تو ہم بھی آپ کی نصرت میں جام شہادت نوش کریں گے. آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اب غریب کربلا اٹھے اس خیمے میں جہاں بہن زینب تشریف فرما تھی. بہن کے پاس آ کے کہا بہن زینب ہمارے ساتھ بھائی مسلم کی بچی سفر کر رہی ہے. تاریخ نے عاتقہ نام لکھا. میرے بھائی مسلم کی بچی کو تو لاؤ. ازادارو ایک جملہ درد بھرا اور سن لیجیے. عشر عاشور تک جناب عاتقہ کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن عشر عاشور کے بعد مسلم کی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا. ازادارو کیا غضب ہو گیا. عشر عاشور جب یزیدیوں نے رسول زادیوں کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، اس قدر شدت سے لوٹ مچی کہ مسلم کی بچی لوٹنے والوں کے پاؤں تلے رو مل گئی تھی. مسلم کی بچی کا لاشا کچلا گیا تھا. اور میرے بھائی کی بیٹی کو بلاؤ. جناب عاتقہ کو زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے، بوسے لینا شروع کیے اور فرمایا بہن زینب فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، ذرا وہ گوشوارے تو لاؤ. عاتقہ کے کانوں میں گوشوارے پہنانے شروع کیے. بڑی سمجھدار بچی ہے. عرض کرتی مامو جان محبت و شفقت تو آپ ہمیشہ فرماتے ہیں، آج محبت کا انداز نرالا ہے. میرے بابا کو خیریت تو ہے، بس یہ کہنا تھا. مولا نے فرمایا عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا. ازادارو بس آخری جملہ. جناب سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. سکینہ یہ سوچ رہی ہے جو عالم غربت میں یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جو عالم غربت میں یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. لیکن ہائے قسمت جناب سکینہ کی، وہ بابا کی شہادت کے بعد وہ کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، وہ کون تھا گوشوارے پہنانے والا. وہ جو بابا نے پہنائے تھے شمر نے وہ بھی اتار لیے. سکینہ کے رخسار شمر کے تماچے بی بی رو کے کہتی تھی او مسلمانوں یہ کہاں کا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا جائے تماچے بھی مجھے مارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.